سر یہ جو نئے چیف جسٹس کی نامزدگی ہوئی، کیا سب لوگوں ایک ہی نام پہ متفق تھے یا کوئی اور نام بھی کمیٹی کے اندر ڈسکس ہوا؟ دیکھیے یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ تھی، اور ان کیمرہ پروسیڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے حلف پہ ہوتے ہیں اور کوئی چیز ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ جس کسی دوست نے جو کچھ بھی ڈسکلوز کیا وہ غلط کیا۔ میں کم از کم اپنے آپ کو اس بات کا پابند سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اندر ہوا وہ سامنے نہ آئے۔ ٹھیک، اچھا سر، پھر کرائٹیریا پہ تو یقیناً ہم بات کر سکتے ہیں نا کہ اوبیسلی وہ بھی نہ کریے۔ دیکھیے سارے محترم ججز ہیں، سارے بہت اچھے لوگ ہیں، سارے بہت محترم لوگ ہیں۔ کرائٹیریا کا اگر آپ کوئی کرائٹیریا سیٹ کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی اچھائی کو آپ کسی کی کمی خامی میں بدل دیں گے، تو اس کو نہ کریے۔ سارے ہمارے لیے بہت اہم ہے، بہت محترم ہے۔ ایک فیصلہ ہو گیا جس طرح سے بھی ہوا، مگر وہ اب اس کا احترام کیا جانا ٹھیک ہے۔ چلیں سر، اس کے سیاسی پہلو پہ آ جاتے ہیں۔ اب جو تنقید ہو رہی ہے کہ ایک سیٹل پرنسپل تھا الجہاد ٹرسٹ کیس کے بعد، اور پہلی دفعہ تاریخ میں پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی اس نے تعیناتی کی، یہ ایگزیکٹو کا حصہ ہیں کیونکہ اس میں وزیر قانون بھی ہیں، دوبارہ ان کے سارے مقدمات وغیرہ بھی وہاں پہ جائیں گے، تو پولیٹیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ آؤٹ کم موجودہ حالات کے اندر، یا اس سے کوئی بہتر بھی ہو سکتا تھا معاملہ؟ دیکھیے اس وقت بہتر تو وہ ہوتا ہے جو میجارٹی سمجھتی ہے، اور میجارٹی نے جو نا وہ ایک قانون سازی کر دی۔ مائنارٹی جو ہے اس سے اختلاف کر سکتی ہے، اپنی ریزرویشنز رکھ سکتی ہے، مگر چونکہ یہ پارلیمانی جمہوریت ہے، پارلیمانی جمہوریت کے اندر جو ہے وہ ایک قانون سازی ہو گئی، اور اس قانون کے مطابق، اس دستور کی اس پروویژنز کے مطابق وہ ایک سلیکشن بھی ہو گیا۔ اب وہ سلیکشن ہو گیا تو اس کو احترام دیا جانا چاہیے۔ ایک چیز میں کمیٹی ممبرز کے حوالے سے بتا دوں کہ کوئی شخص اس میں کنوکٹڈ نہیں ہے، کسی کے اوپر کیس ہو سکتا ہے جھوٹا بھی اور سچا بھی، مگر کم از کم کوئی جو ہے نا وہ مجرم نہیں ہے جنہوں نے یہ سلیکشن کیا ہے۔ سارے الیکٹڈ لوگ ہیں، اور حکمرانی جو ہے نا اللہ کے بعد اس کے عوام کے ذریعے چوزن ریپرزنٹیٹیو کی ہے۔ چوزن ریپرزنٹیٹیو نے جو ہے نا یہ کام کیا ہے، اس کو اس طرح سے میرا خیال ہے ڈسپیوٹڈ نہیں بننا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہاں پہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اس طرح اس کو ڈسپیوٹڈ نہیں بنانا چاہیے، پر یہ بھی کوشچن ہے نا کہ ایگزیکٹو جب چیف جسٹس کی تعیناتی کرے گی، وہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے جس کے حوالے سے وکلا کا ایک گروپ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر رہا ہے، کیا اب آپ ان کو انگیج کریں گے یا پھر وہ کوئی تحریک چلائیں گے؟ مطلب آگے معاملہ کس طرح بڑھائیں گے؟ اب لوگوں کو ہم نے کنونس بھی تو کرنا ہے نا۔ دیکھیے لوگوں کو کنونس ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم تحریک چلائیں اور کہیں کہ یہ کام ہماری لاشوں پہ ہوں گے، ہمارے خون پہ ہوگا، یہ ان چیزوں کا یہ جذباتیت جو ہے نا وہ اب اس ملک سے جو ہے نا بس کافی ہو گئی ہے، اور اس کے ہم نے نقصان اٹھائے ہیں۔ دیکھیے کسی نے اس میں اختلاف کیا ہوگا، کسی نے اتفاق کیا ہوگا، اس اختلاف اور اتفاق کے نتیجے میں جو ہے نا ایک آپ کو نتیجہ دے دیا گیا ہے۔ وہ نتیجہ جو ہے وہ اللہ کرے اس ملک کے لیے اچھا ہو، اللہ کرے کہ اس ملک کے لیے بہتر ہو، اور آگے ہم مل جل کے آگے بڑھ سکیں، بجائے یہ کہ ہم کسی چیز کو ڈسپیوٹڈ بنائیں، کسی بہت اچھے آدمی کو اس وجہ سے ڈسپیوٹڈ بنا دیں کہ اس کے طریقہ کار کی وجہ سے، تو یہ غلط ہوگا۔ جب یہ چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے نا جن کی سینیارٹی جو ہے نا وہ کمپرومائز ہوئی ہے، انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لی ہے، تو میرا خیال ہے کہ دوسروں کو ہم کو جو ہے نا وہ اب مزید بات اس پہلو پہ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا سر، آخر میں مجھے یہ بھی بتا دیں، جس طرح آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اس کو قبول کر لیا گیا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی استعفیٰ آ سکتا ہے، جو سینئر جج صاحبان ہیں وہ مستعفی ہو جائیں؟ میں نہیں کہہ سکتا، میں کسی کے ساتھ جو ہے نا کسی طرح سے بھی رابطے میں نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا، مگر میں ایک آپ کو اپنی جو نا یہ دے سکتا ہوں، گٹ فیلنگ میری یہ ہے کہ اگر کچھ ہونا ہوتا تو آج ہو گیا ہوتا، تو آج نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب نے ایکسیپٹ کر لیا۔ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ یہ اچھے دوست ہیں آپس میں۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔